اسے اپنے ابا بالکل اچھے نہیں لگتے تھے، ہر بات میں اپنی مرضی کرتے۔ اس کی شادی بھی زبردستی کر دی۔ اماں کو بھی یہ رشتہ ہرگز پسند نہیں تھا، مگر منہ سے ایک لفظ بولنے سے کتراتی رہی، چپ رہیں۔ انہوں نے ساری عمر اس طرح بتائی کہ ابا کی فرما بردار بنی رہیں اور اس کو بھی یہی سبق دیا۔ 5 بیٹیوں کا بیاہ کیا، مگر ایک داماد کے بارے میں پوچھ گچھ جو کی ہو۔ بارات آنے تک اماں کہا کرتی، اتنا تو معلوم کرو کہیں دوسری شادی نہ کر رہا ہو، مگر ابا ٹال جاتے۔ نتیجہ یہ نکلا سب کی سب ناخوش۔ چھوٹی سمجھتی تھی لاڈلی ہے، ایک بار لڑ بھڑ کر آئی۔ ابا نے دروازے سے ہی الٹے قدم واپس بھیج دیا اور بری طرح ڈانٹ کر کہا، اب کے خاوند کی حکم عدولی کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے اندر بغاوت کا سمندر تھا، تو جب زور کا جوار بھاٹا اٹھتا بڑ بڑ کیا کرتا، اس سے زیادہ مجال نہ تھی۔ بھوکا رہ کر ماں سے منتیں کرایا کرتا۔ اماں کہتی، پاگل نہ بنو، تمہارے ابا کا مزاج ہی ایسا ہے، ورنہ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، وہ تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ کہہ دو ایسا نہیں، پھر جو چاہو وہ کرنا۔ سونے کا نوالا کھلائیں گے مگر شیر کی نظر رکھیں گے، یہ تم جانتے ہو۔ بے شک یہ شادی زبردستی تھی، اماں سے کہا۔ وہ بولی، جب کسی قابل ہو گئے تو اپنی پسند کی بھی لے آنا، ہم کون سا ساری عمر بیٹھے رہیں گے۔ اس نے پرچہ لکھ کر ابا کی میز پر رکھا کہ وہ خودکشی کر لے گا، شادی نہیں کرے گا۔ ابا مگن رہے اور وہ حقیقت میں ایک تنکا نہ توڑ سکا۔ سب کچھ ہوتا رہا، وہ نہ چاہتے ہوئے غصے میں بھرا روبوٹ بنا حکم بجا لاتا رہا۔ ابا کے سامنے نہ چل سکی تو غصہ بیوی پر نکالا۔ دلہن بیچاری گھونگھٹ میں سر جھکائے بیٹھی رہی۔ جب ماحول کا کچھ احساس ہوا تو روئی سسکی، پھر سو گئی۔ یہ تمام رات پھنکارتا رہا۔ شادی؟ کیسی شادی؟ انسانوں کو جانوروں کی طرح باندھ دیا۔ صبح دلہن کو بے دردی سے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں تم کو پسند نہیں کرتا، تم سمجھتی ہوگی بڑی خوبصورت ہو، شیشہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو لینا، مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی ہو، نہ لگو گی، واویلا مچاؤ، اپنے گھر والوں کو بلاؤ، جاؤ یہاں کیا ملے گا، نہیں ابا کی جوتیاں پالش کرنا، ابھی کچھ نہیں گیا، اچھا ہوگا اپنی زندگی برباد ہونے سے بچا لو، الزام مجھ پر رکھو گی، مجھے بدنام کرو گی، اس طرح تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ میرے ابا یہاں سے نکلنے نہ دیں گے، گھر کی عزت بنا کر قید رکھیں گے، تم بس مسلے پر بیٹھ کر تسبیح پھیرا کرنا، رو یا چپ رہو، میں تو چلا۔ صبح کریم چچا نے پانی گرم کرنے کو کوئلے جلا دیے۔ ہوا کا رخ اسی کمرے کی طرف تھا۔ کچے کوئلوں کا دھواں دلہن کو چڑھ گیا۔ جب اس کی خالہ کمرے میں گئی تو دیکھا دلہن بے ہوش پڑی ہے۔ ہسپتال لے گئے۔ خیر دوپہر تک دلہن آ گئی۔ بڑی افراتفری اور پریشانی رہی۔ محلہ میں کا امڑ چلا آیا۔ ایسا واقعہ پہلے کب ہوا تھا؟ کسی نے خیال نہ کیا کہ دلہا غائب ہے۔ وہ دوپہر تک نہ پلٹا تو ابا کا ماتھا ٹھنکا۔ ان کو اس کا خط یاد آیا۔ انہوں نے چپکے سراغ لگانے کی کوشش کی۔ اماں نے خوش کر دیا کہ دوستوں کے ساتھ کہیں نکل گیا ہوگا۔ اب چیخ چلا کر اپنی رسوائی نہ کرنا۔ ابا مسمسے ہو کر بیٹھ گئے۔ تیسرے دن وہ گھر آیا تو ابا نے نظر پڑتے ہی اپنی ٹوپی سر پر رکھی اور بازو پکڑ کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ پہلے تو ڈرا شاید ابا کے ارادے خطرناک ہیں۔ ابا سیدھا سسرال لے گئے۔ وہاں میٹھے لہجے میں بولے، دلہا میاں دوستوں کے ساتھ سوات نکل گئے تھے، وہاں چائے وائے پی اور بڑی انسانیت سے پوچھا، دلہن چلنے کے لیے تیار ہے؟ ابا کا اتنا کہنا تھا کہ دلہن صاحبہ کھٹ سے حاضر ہو گئیں۔ تینوں گھر آ گئے۔ راستے میں تینوں نے کسی سے کوئی بات چیت نہ کی۔ شام ہو رہی تھی۔ اس پر حیرانی سے زیادہ تھکن سوار تھی۔ کمرے میں جاتے ہی تخت پر دراز ہو گیا۔ فکر نہ کریں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، میں نے آپ کی کوئی بات نہیں بتائی تھی گھر والوں کو، بیگم نے گویا تسلی دی، لیکن اس کو تھکن اتنی تھی کہ دلہن کی بات سنی انسنی رہی۔ فوراً ہی آنکھ لگ گئی۔ اسے کچھ پتہ نہ چلا کتنی دیر سویا ہوگا۔ صبح اٹھا تو گھر میں داخل ہونے سے تخت پر دراز ہونے تک ایک ایک منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ وہ فوجیانہ انداز میں بستر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں، اس نے نقل اتاری۔ سنو، فلموں کی طرح مجھے اپنا جیون ساتھی سمجھنے والی پتی ورتا لڑکی، میرا تمہارا کوئی لگن نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ رہنے پر تیار نہیں، میری طرف سے تمہیں طلاق۔ اس کے منہ سے طلاق نکلا تھا کہ دلہن نے بلند آواز سے پکارا، ابا جی! وہ تو جیسے دیوار سے لگے کھڑے تھے، آنن فانن اندر آ گئے، یہ آپ سے کچھ کہہ رہے تھے۔ دلہن بولی تو ابا نے پوچھا، کیا ہے؟ کچھ نہیں، وہ چادر لپیٹے ہوئے باہر نکل گیا۔
کئی دن تک سیز فائر رہا۔ یہ لڑکی آخر کس مٹی کی بنی ہے؟ اس نے سوچا، بڑی ڈھیٹ ہے۔ ایک رات وہ کھانستی رہی۔ صبح اس نے کہا، مر بھی جاؤ تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ اب وہ کمرے میں آتا تو یہ ڈری ڈری کونے میں دبک جاتی، تو اسے تعجب اس وقت ہوتا کہ جب نا وقت گھر آتا تو دوسروں کے ساتھ ہنستی بولتی دکھائی دیتی۔ یہ سوچتا، کمال کی اداکارہ ہے۔ بہنوں نے دلہن کا نام چاندنی رکھ دیا تھا۔ ہمارا بھیا چاند ہے اور دلہن اس کی چاندنی ہے۔ وہ بھی ہنستی کھلکھلاتی، جیسے واقعی ممتاز محل ہو۔ اس کے لیے لڑکی ایک معمہ بن گئی۔ اسے اور خفگی چڑھتی۔ تمہارا مقبرہ ہی بناؤں گا، وہ بڑبڑاتا۔ 3 مہینے اور گزر گئے۔ اب اس نے حیران ہونا بھی ترک کر دیا۔ ایک مرتبہ اسے فلو ہوا۔ کانپتے کانپتے گھر پہنچا اور سیدھا بستر پر چلا گیا۔ جاڑے نے حلیہ بگاڑ دیا۔ کانپتے کانپتے بے حال ہو گیا۔ دلہن بغیر کہے چائے لے آئی، اسے پیراسیٹامول کھلائی۔ اس میں بات کرنے کی سکت نہ تھی، خاموش سو گیا۔ ایک دن ابا مر گئے۔ روئے دھوئے، تناؤ اور کم ہوا۔ ہوتے ہوتے اچھے خاصے تعلقات ہو گئے۔ پھر اماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہ اکیلے ہو گئے۔ جس گھر میں شور رہتا تھا وہاں خاموشی نے ڈیرا جمایا۔ بڑی مشکل سے دل بہلا جب ان کے آنگن میں ایک بچی نعمت بن کر آئی۔ سال پہ سال بیتتے رہے۔ دونوں میں نوک جھوک چلتی رہی، لیکن وقت نے سارے فاصلے اور گلے ختم کر دیے تھے۔ کبھی کبھی وہ کہتا، تم ہو بہت چالاک۔ بیگم کہتی، بدھو ہوتی تو میکے جا بیٹھتی۔ اور کئی سال گزر گئے۔ دونوں میں دوستی پکی ہو گئی۔ ان کی سوچ تک ایک ہو گئی کہ کوئی شریف لڑکا مل جائے تو بیٹی کا ہاتھ تھما دیں۔